السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل میری زندگی مائی لائف۔ آج 13 روزہ تھا میرا خیال ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور جمعۃ المبارک تھا، دوسرا جمعہ تھا رمضان کا، 2 جمعۃ المبارک اور رہ گئے رمضان کے۔ ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ 5 ہو جائیں، وہ بھی اگر پہلا رمضان اگر جمعے کو آ جائے تو 5 ہوتے ہیں۔ سو آج پہلا 2 تھے، آج دوسرا جمعہ تھا اور 2 رہ گئے۔ رمضان الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا وقت کا پتہ نہیں لگ رہا، جیسے ہی 7-8 روزے ہوئے ہیں اب بالکل لگ رہا ہے رمضان بھاگ رہا ہے، اور 13 روزے ہو گئے ہیں، پیچھے میکسیمم 16 یا 17 رہ گئے، 16 یا 17، اور یوں کر کے نکل رہا ہے رمضان، یوں بھاگ رہے ہیں روزے، پتہ بھی نہیں لگنا، اور پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے آدمی کو۔ اس لیے میں بہت زیادہ ذہن میں وہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ جتنا بھی وقت ہے ہمارے پاس اس کو میکسیمم کیپٹلائز کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور سب کچھ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فیلنگ وائز الحمدللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو کہا تھا نا میں اسٹیج پہ ہوں، تو وہ والی سچویشن میری تھی کہ، لیکن رمضان کے آنے پہ رمضان کی ایک اپنی الگ وائب ہوتی ہے، اپنی ایک الگ قسم کی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، اور نوسٹیلجیا بھی ہوتا ہے اس میں، کیونکہ چائلڈہڈ میموریز، بچپن کی یادیں، جو آپ چھوٹے ہوتے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور وہ سارا ہماری جوائنٹ فیملی تھی، جیسے چاچو تھے اس ٹائم زندہ، امی تھیں، بڑا کچھ یاد آتا۔ اور پچھلا سال تو مجھے یاد آتا ہی ہے، میرا پہلا رمضان تھا شادی کے بعد، وہ بھی مجھے ہر روز یاد آتا ہے، کیونکہ سحری افطاریاں جس طرح گزرتی تھیں، پھر جب میں افطاری کے بعد چائے بناتا ہوں تو چائے پیتے تھے اکٹھے، وہ سارا کچھ یاد آتا ہے مجھے۔ اوبویسلی اب وہ شخص میرے ساتھ نہیں ہے، میری زندگی میں نہیں ہے، اللہ نوز دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، لیکن خیر اب دس از پارٹ آف مائی لائف، یہ تو میری زندگی کا حصہ ہے جس کو میں جھٹلا نہیں سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں اس پہ بات کرنا ہی بند کر دوں، سوچتا تو یوں نہیں کروں گا، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ بات نکل ہی آتی ہے، اتنی بڑی ریئلٹی کہ کیا کروں زندگی کی، اور میں فیک نہیں کرتا کہ میں نہ کروں، جان کے بات نہ کروں، ریئل اور رو جس طرح میں نے رکھنا ہے اس پلیٹ فارم پہ، اس جگہ پہ، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویسے ہی رکھوں، کیونکہ یہ تو میں اپنے ساتھ ہی بات کروں نا، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ میں یہاں پہ جو بھی میں فیل کروں گا وہ میں شیئر کروں گا، تو ہیئر اٹ از، اگر مجھے فیل ہوگا میں شیئر کروں گا، اس لیے میں کرتا ہوں۔ مینٹلی ویسے الحمدللہ میں بہت بہتر اسپیس میں ہوں، بہت سی پلیس میں ہوں، بہت سی جگہ پہ ہوں، لیکن پھر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ ایک اتنی پیاری پیاری پوسٹ آ جاتی ہیں، خوبصورت الفاظ، کیا رائٹرز کیا کیا لکھتے ہیں، کچھ شعر و شاعری ایسی ہوتی ہے، کوئی پیراگرافس ایسے ہوتے ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی، ایسا لٹریچر وہ لکھا ہوتا ہے، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کہ آپ کا دل چھلنی ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ پڑھ کے یاد نہ آئے کسی کی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص جو چلا گیا ہو اب، جو آپ کی زندگی میں اب نہ ہو، جس سے آپ نے بے پناہ محبت کی ہو اور ابھی بھی آپ کرتے ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر وہی بات ہے، سوشل میڈیا بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، کتنا بھی آپ اس سے دور ہو جائیں، آپ نہ یوز کریں، کتنے دن آپ یوز نہ کریں ایپس، انسٹاگرام نہ چلائیں 10-15، جیسے میں اوائڈ کر رہا ہوں کہ نہ چلاؤں، لیکن پھر بھی کبھی کھول لیتے ہیں آپ، کبھی فیس بک نہ چلائیں، 10 دن بعد کھولیں گے، 20 دن بعد کھولیں گے نا، تو جب بھی آپ سامنے جائیں گے کبھی نہ کبھی تو آپ کے سامنے ایسی چیز آئی جاتی ہے، اور اگر وہاں نہ آئے تو جب آنی ہوتی ہے تو واٹس ایپ پہ کوئی فارورڈ کر دیتا ہے ایسی چیز، کسی کا اسٹیٹس نظر آ جاتا ہے، کسی کی اسٹوری نظر آ جاتی ہے، واٹس ایپ سے اسٹیٹس پہ کچھ نظر آ جاتا ہے، تو وہ بھی نہ ہو تو اصل زندگی میں کچھ ایسے مومنٹس ہو جاتے ہیں جس پہ آپ کو وہ سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور دل پہ لگ جاتی ہیں کچھ باتیں، یعنی پازیٹیو وے چیزیں جب نظر آتی ہیں، میں نیگیٹیو ناٹ نیسیسریلی، ضروری نہیں میں نیگیٹیو کی بات نہیں کر رہا، میں پازیٹیو کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ کبھی 2 لوگوں کو خوش دیکھ کے، کسی کپل کو خوش دیکھ کے، کسی کو خوشیاں مناتے ہوئے، لیکن دعا کرنی چاہیے ہمیشہ جب بھی کسی کو دیکھیں، اور اگر آپ
کو اپنا یاد ہے اور آپ کو دکھ بھی ہو کہ کبھی میرے پاس بھی یہ چیز تھی، تو اسی وقت کوشش کیا کریں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، ان کو ماشاء اللہ کہا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نظر بد سے بچائے اور ہماری ہی نظر لگنے سے بھی بچائے۔ کبھی کبھی ہماری بھی ایسی نظر لگ جاتی ہے کسی کو کہ ہمیں اپنا دکھ یاد آ جاتا ہے، ہمیں ان کی خوشی کو دیکھ کے دکھ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی خوشیاں شیئر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ نظر نہ لگے، کیونکہ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو وے میں آپ کو جان کے نظر ہی لگائے، کبھی ہوتا ہے کہ اسی لیے تو کہتے ہیں خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں ایسی چیز، کسی کے سامنے ایسی چیز کا ذکر کرنا جو اس کے پاس موجود نہ ہو۔ لیکن ایک چیز کا اتنا بھی کیا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ ہمیں سب کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ اپنی زندگی میں کس چیز سے گزرا ہے، تو یہ ہر بندے کا اپنی ذات میں ہی فرض ہے۔ لیکن یہی زندگی ہے، یقیناً یہی زندگی، شاید نہیں، پہلے میں کہتا تھا شاید یہی زندگی، لیکن یقیناً یہی زندگی ہے۔ دس از لائف اینڈ لائف از ٹف، زندگی ٹف ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسان ہو جاتی ہے۔ آل مائی لائف، میری ساری زندگی ٹف رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو مجھے یاد ہے شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے میری بڑی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ آلویز، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر۔ ٹف ٹائمز میں اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی میری، اللہ تعالیٰ نے نکالا بھی ہے۔ تو اس لیے میرا توکل تو وقت کے ساتھ بجائے کہ کم ہو، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسے پاس پہ میں نہیں گیا، ایسے رستے پہ میرا تو اسٹرانگ ہی ہوا ہے، مضبوط ہی ہوا ہے۔ اسی لیے شاید اتنے عرصے کے اس پچھلے 7-8 مہینوں کے بعد اس عرصے میں اس قابل ہوں کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں اور زندگی جی رہا ہوں اور اپنے آپ پہ فوکس کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے پہ فوکس کر رہا ہوں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے میں، اپنی فزیکل ہیلتھ کو بہتر کرنے میں، انٹرنلی اپنے دل کی حالت کو بہتر کرنے پہ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے پہ، وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط اور امپروو کرنے پہ، اور انسائیڈ اندر بھی اور باہر بھی، ہاؤ آئی لک، یعنی اپنی سیلف پہ، اپنی ذات پہ کو امپروو کرنے پہ اور کام کرنے پہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فوکس کیا ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی۔ تو بس آج چھوٹی سی ویڈیو، زیادہ فضول نہیں بولوں گا میں، جب نہیں ہے بات کرنے کو تو نہیں بولوں گا، بس جو بات کرنی تھی، اور اتنی بھی میں نے شاید اس لیے کر لی ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف کہ میں کنسسٹنٹ رہوں اور میں یہ جو جرنی ہے یہ چلاتا رہوں، کیونکہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے 1-2 گیپ میں لے ہی لیتا ہوں 1-2 دن کا ڈیلی میں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یعنی جب مجھے فیلنگ نہیں نہ آتی تو میں زبردستی نہیں آتا۔ آج ذرا سی بھی آئی ہے، 1% بھی آتی ہے تو میں آ جاتا ہوں، میں نے آپ کو یہی کہا تھا، تو 1% بھی آئے گی تو میں آ جاؤں گا۔ لیکن کل پرسوں میں جب بھی میں نہیں آتا یا گیپ لیتا ہوں تو پھر 1% بھی نہیں ہوتی کہ میں یہاں اور بات کروں، دل نہیں کرتا۔ تو کچھ ہوگا بولنے کو، کچھ دل کرے گا کچھ شیئر کرنے کا، ایون فار دا ریکارڈ ہی اگر میں کر رہا ہوں پھر بھی کچھ ہونا تو چاہیے نا، تبھی آؤں گا میں۔ بس اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خیال اپنا بھی رکھیں، دوسروں کا بھی رکھیں، سب کچھ کریں۔ کیا میسج، بس زندگی چھوٹی سی ہے، جئیں پوری طرح، کوئی پتہ نہیں لگتا ہمیں کب ختم ہو جائے، آپ اور میں کتنی دیر زندہ ہیں ہمیں یہی نہیں پتہ۔ کبھی آپ کے سامنے میری ویڈیو آئے تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اگر میں زندہ ہوں تو میرے حق میں یہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں دیں اور میری مشکلات کو آسان فرمائیں، حل فرمائیں، مجھے خوشیاں عطا فرمائیں، سکون عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت دی ہے سکون، اور اگر میں زندہ نہیں ہوں تو یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، جئیں، ٹائم ضائع نہ کریں، زندگی کو پوری طرح سے جئیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جس چیز میں خوشی ملتی ہے یا مل سکتی ہے وہ کریں۔ اللہ حافظ۔